حقوق دیا یا اسلام نے دیا؟ ایک بندہ سال میں ایک دن خبر گیری کرنے جائے اور دوسرے بندے کو جب تک زندہ ہے ہر لمحہ اسلام نے پابند کیا اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے رہے، ورنہ تیری نمازیں بھی قبول نہیں۔ قصور ہمارا ہے، خیر وہ علیحدہ ہے، میں کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی بیٹی کا کیا ہو گیا؟ پھر کول خانی آ گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک مزدور بندہ کتنے پیسے جمع کر سکتا ہے؟ اس کا تو کھانا پینا بڑی مشکل سے مہینے کا پورا ہوتا ہے، 15 یا 12 ہزار سے گھر چلتا اور بولے تو صحیح، اتنا ہی مزدور کماتا ہوگا 15-12 ہزار۔ اب انہوں نے کہا جی کول خانی کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہم نے قرض لیا۔ کیا لیا؟ دیکھیں کہ کول خانی پہ کھانے پکانا شریعت نے لازم نہیں کیا۔ میں نے ایک جملہ بولا، کاش کے لوگ کول خانی اور چلیسویں میں بھی شریعت کے مطابق ہاں ہیں، آپ جتنا مرضی پکائیں، اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں کہتا قرض لے کے پکاؤ۔ اور پھر ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی جو قرض والوں نے آنا ہی تھا تو مجبوراً ہمیں بیل بیچنا پڑا، بیل اور اس کی ریڑھی ہمیں قرض دے دیا۔ اب گھر والا بیٹھے ہاتھ میں ہاتھ رکھ، جو اس کا آلہ تھا کمانے کے ذریعے وہ فروخت ہو گیا، وہ کول خانی کے نظر چڑھ گئے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، انتہائی بزرگ خاتون تھی، میں نے کہا خالہ جی اگر آپ یہ لوگ نہ کرتے تو پھر کون سا کوئی پہاڑ آپ کے سر پہ آ جانا تھا؟ کہہ رہی ہے بیٹا پھر لوگوں نے باتیں نہیں کرنی تھی۔ اتنا ظلم بھی اپنے آپ پہ کیا، اور کیا بھی اس انداز میں کہ ایک نیکی نہ مل سکی، ایک نیکی کیوں؟ اس کے جملے دیکھو کہ اگر ہم نہ کرتے تو لوگ کیا کہتے؟ بیٹی مار گئی کول خانی پہ چاول تک نہیں کی، بیٹی مار گئی کول خانی پہ چنے تک نہیں کیے، بیٹی مار گئی کول خانی پہ فروٹ نہیں لے آئے۔ تو یہ ریاکاری ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا بھی نہیں۔ گھر سارا معیشت کا آلہ، جو چیز معیشت کا نظام تھا وہ سارا ختم، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کیونکہ بزرگ شخص ہے وہ بھی، اور کوئی کام کر سکتا؟ اب جی ہمارے گھر فاقے، اب ہمارے گھر کیا ہے؟ کاش کہ ہم نے اسلام کو سیکھا ہوتا۔ دیکھو ایسے لوگوں کو تو اسلام نے زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں فرض کی، وہ بھی اس پہ فرض کیا جو فرض ہے، عین فرض، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے، اور صرف تھوڑا بہت مال نہیں، ایک اچھی خاصی تعداد میں نصاب رکھا اسلام نے۔ تو کول خانی کا کھانا کیا اسلام ہمارے اوپر لازم کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ہم دین اسلام سے کتنے دور ہو گئے، دین اسلام سے کتنے؟ کول خانی 3، 7، 9، 40واں 60واں برسی مرنے والے کے ترکے سے اس سے لنگر نہیں کر سکتے ہم، یہ یاد رکھنا۔ اپنے پیسوں سے دو، جس کو زیادہ شوق چڑھا ہو اپنے گھر سے دو، اس کی جائیداد سے آپ اس کول خانی کے اوپر جو خرچ ہونا ہے وہ اس کی جائیداد سے نہیں لیا جا سکتا، خصوصاً جب کوئی ایک ورثہ میں بچہ یا بچی نابالغ ہو۔ کیا ہو؟ اور بالغوں نے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی وراثت سے کول خانی کر ڈالی، اب تو جس چیز کو پتہ چل جائے اس کے لیے اس کھانے کا کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے، اس کھانے کا کھانا ہی کیا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احتیاط اس بات میں ہے کہ کول خانیوں پہ بندہ کھائے کچھ ہے، ہمارے پر فرض تو نہیں ہے کھانا، کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ کہ میں نے نہیں کھانا بس ٹھیک۔ کون سا کوئی اسلام نے فرض کیا جو کول خانی پہ کھا کے ہی جاؤ؟ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کول خانیوں پہ کھانا نہ کھایا کریں، کول خانی پہ چنے نہ کھایا کریں، فروٹ نہ لیا کریں، آئیں پڑھیں دعا کریں اور گھروں کو چلیں، کیونکہ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ایسی کول خانیاں ہوتی ہوں گی کہ پیچھے ان کے اولاد نہ بالغ ہیں اور وراثت جو پیچھے وہ چھوڑ گیا اسی سے وہ سامان لے آئے، اس کا کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح میری جیب سے کوئی 10,000 روپے نکال لے اور کھا جائے، اس کے لیے حلال ہے کیونکہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو جو نابالغ بچے ہیں نا ان کا بھی برابر کا حصہ ہے، ان کا برابر کا کیا ہے؟ وہ کہہ بھی دے میں نے اجازت دی ہے کر دو، اسلام کہتا ہے اس کی اجازت کو ہم مانتے ہی نہیں، کیونکہ اس کو ابھی نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اپنے مال اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ دیں بیٹا جاؤ مسجد میں ڈال کے آئے، یہ آپ کا مال ہے، یہ ٹھیک ہے،
جس چیز کا خود وہ مالک ہے وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بیچارے کو تو نفع نقصان کا شریعت اس کے تصرفات کو نہیں مانتی۔ پھر جو مال بچ جائے، دوسرا مسئلہ، اب دیکھیں گے میت پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، اس قرضے سے مراد بندوں کا قرض ہے، ایک اللہ کا بھی قرض ہوتا ہے۔ میں مر گیا، میں نے 5 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، میں نے حج نہیں کیا حالانکہ میں صاحب استعداد تھا، تو یہ اللہ کا قرض ہے۔ یہ قرض کس کا ہے؟ اس کو نہیں نکالنا، بندوں کا قرض۔ میں مر گیا، میں نے حاجی لائق علی صاحب کا 10,000 روپے دینا، اب کیا ہوگا؟ میری وراثت اور جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے میرا قرض میری جائیداد سے دیا جائے گا، بھلے سارا مال ہی لگ جائے تب بھی دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک رکھا مرنے والے کے جائیداد میں ٹوٹل ہر چیز بیچ کے 1 لاکھ روپیہ ہے، اور قرض لینے والے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتے ہیں۔ تو اب اسلام نے اس کے لیے طریقہ دیا ہے، ان سارے لوگوں پہ اس لاکھ کو کیسے تقسیم کریں گے، اس لاکھ کو کیسے، اس کے لیے باقاعدہ اسلام نے اصول وضع کیے ہیں۔ اسلام کسی بھی دروازے پہ جا کے رکتا نہیں، کہتا ہے جس دروازے پہ تجھے حاجت ہوگی ہم پہلے کھول کے رکھے ہوئے، پریشان نہ ہو، تو آ تو صحیح ہماری طرف، تو آ تو صحیح ہماری طرف۔ اب اس کا قرض دیا جائے گا۔ جب قرض ادا ہو جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے میت نے اپنے مرنے سے نماز اور روزے کے فدیہ کی وصیت تو نہیں کی تھی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھانا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ جب بندہ مر جائے نا، کوئی نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہو، نہ پڑھی ہوں، روزے رمضان کے نہ رکھے ہوں، تو اسلام نے اس کے لیے کفارہ رکھا ہے مرنے کے بعد، زندہ بندہ کے لیے نہیں ہے، مرنے کے یہ اس کی جائیداد سے اس وقت دیں گے جب وہ وصیت بھی کر گیا ہو کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، کفارہ ادا کر دینا۔ اگر وہ کر گیا ہے تو 1/3 مال تک، کتنے تک؟ اس کا مال جتنا مثلا 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ہے، کتنا؟ 1 لاکھ سے اس کی اس وصیت کو اگر وہ کر گیا ہے تو ہم پورا کریں گے 1/3 مال سے۔ اور اگر تمامی ورثہ بالغ ہوں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا، اس کی جتنا بھی کفارہ بنتا ہے بھلے سارا مال لگتا ہے لگا دو، لیکن کس صورت میں؟ جب جتنے اس کے وارث ہیں سب کے سب کیا ہوں اور سارے اجازت دے دیں، اب بھلے ساری جائیداد بھی لگ جائے کفارے پہ لگا دیں۔ اگر وہ اجازت نہ دیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ دے تو پھر 1/3 تک اس کو اجازت ہے، مرنے والے کو اپنے مال میں 1/3 تک تصرف کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ پھر اگر اس نے یہ بھی وصیت نہیں کی تو ہم دیکھیں گے کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے؟ کیا اس نے کوئی وصیت؟ ضروری تو نہیں کہ روزے اور نماز کے بارے میں کی ہو، ممکن ہے اس نے یہ بھی وصیت کی ہو کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے کتب خانے سے 1/3 مال جو ہے وہ فلاں عالم دین کو دے دینا، جتنی بھی میری جائیداد بنے، کیونکہ میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر نہیں سکتا، 1/3 سے زیادہ وصیت میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی ان کتابوں کو، کیونکہ کتابیں عربی میں ہیں، یہ سارے اردو دان ہیں، تو اب میں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وصیت کر ڈالی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جتنی جائیداد بنے اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ کتب کی قیمت کی اعتبار سے فلاں عالم دین کو دے دوں۔ اب یہ وصیت قرض کے بعد ادا کی جائے گی، وصیت قرض کے پہلے کیا ہوگا؟ تجہیز و تکفین، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرض۔ یہ صرف مجھے ضرورت ہے مثلا؟ ممکن ہے آپ کے گھروں میں موت کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو،
بولتے جو نہیں آپ. میں تو اس لیے یہ موضوع لے آیا ہوں 5واں اتوار جا رہا ہے تاکہ میرے متعلقین کو بھی ان مسائل کی سمجھ ہو. بولنے کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ کبیر ذہن کے ہوتے ہیں وہ سننے سے یاد کر لیتے ہیں، کچھ میرے جیسے بھی کون ذہن کے ہوتے ہیں جب بار بار بولیں گے تو ان کو بھی کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا. سب سے پہلے تجہیز ہو، اس کے بعد میت کے ترکے سے، اس کے بعد نماز روزے کی اگر وصیت ہے کفارے کی تو وہ، اگر نہیں ہے تو مطلق وصیت. مطلق کیا ہے؟ اب وصیت کے لیے ضروری ہے نمبر 1 تہائی مال سے زیادہ کی نہ کی ہو. نمبر 2 اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو. مثلا میں اگر کہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بڑے بیٹے کو 5 لاکھ روپیہ دے دینا، تہائی مال بنتا ہو اگر 5 لاکھ، پھر جو ہے وہ جائیداد تقسیم کرنا، یہ وصیت باطل ہے کیونکہ میرا بیٹا میرا وارث ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت للوارث. سرکار نے فرمایا وارث کے لیے وصیت کی ہم نے اجازت ہی نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بھی حصہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر رکھا. اگر آپ ایک وارث کے لیے کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. سارے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں کی، ایک کے لیے کی. بیٹوں، بیٹیوں، بیوی، والدین، یہ بندے کے میرے ورثاء ہیں تو ان کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں. سرکار نے فرمایا ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ان کے لیے وصیت، ہاں میں وصیت کر سکتا ہوں جو میرا وارث نہ ہو، جو میرا وارث ہے. پہلی شرط تہائی سے زیادہ نہ ہو. دوسری شرط جس کے لیے کر رہا ہے وہ بندے کا وارث نہ ہو. تیسری شرط کہ وہ کوئی گناہ کے کام کے لیے وصیت نہ ہو. وہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال سے سینما حال بنا دینا تہائی مال سے، یہ کیونکہ گناہ ہے اس لیے وصیت باطل ہے. اس لیے وصیت جب میں مر جاؤں تو اسے امام بارگاہ بنا دینا کیونکہ فی نفس ہی گناہ ہے. وہاں صحابہ کی ازواج مطہرات انبیاء کی شان میں توہین کی جاتی ہے تو لہذا یہ وصیت کسی صورت بھی مانی. ہاں اگر کہیں میں مر جاؤں میرے مال سے جو تہائی حصہ بنے اس سے کوئی مسجد بنا دینا، اب اس کو مانا جائے گا. یا مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، کہتا ہے اس مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے وہ میرے تہائی مال سے کروا دینا. یا فلاں عالم دین کو میرا تہائی مال دے دینا تاکہ وہ اپنے کسی کام یا کتب پہ لگا لے گا، چلو میرے لیے صدقہ ہے. یا فلاں غریب کو دے دینا جو بندے کا وارث نہ ہو، جو بندے کا. یہ وصیت اس انداز سے صحیح ہوگی، اس کے علاوہ وصیت درست نہیں ہوگی. اب چوتھا کام وہ ہے ورثاء میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مال کو تقسیم کرنا. اس کے مال کو آخر میں ورثاء آئیں گے، اس کے کفن دفن کا نظام پہلے، خیرات کا نہیں، جو صدقہ کریں گے وہ نہیں، جو لنگر پکائیں گے وہ اپنی جیب سے. اس کے بعد اس پہ قرض ہے تو وہ، اس کے بعد کوئی وصیت ہے تو وہ، اس کے بعد جو بچے گا اب کہیں گے جی ان کے ورثاء کتنے ہیں اور کس کا کتنا حق بنتا ہے. یہ کسی مفتی کے پاس ہمیں جانا ہوگا کیونکہ ہمیں خود سمجھ نہیں ہوتی. ہمیں تو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے تو وراثت کے مسائل. 1000 بندے کو اکٹھا کرو جو جاننے والے ہیں، ان میں سے کہ 2-3 ہوتے ہیں جن کو جاننے والوں کی بات، تو سادہ بندے پھر کس طرح جانے کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے. تو پھر کسی مفتی اسلام سے رابطہ کر کے ہم اس کو تقسیم کریں گے. یہ قسط نمبر 5 اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ قسط نمبر 6 کے اندر کچھ تقسیمیں ہم آپ کو عرض کریں گے، کچھ تقسیمیں ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اگر اس طرح کا شخص فوت ہوا ہے، پیچھے فلاں فلاں اور فلاں بندے کھڑے ہیں تو فلاں کا کتنا حصہ ہے، فلاں کا اس صورت میں کتنا حصہ ہے اور فلاں کا. یہ قسط نمبر 6 یعنی بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو عرض کریں گے. مالک کریم مجھے آپ سب کو جو ہم سرکار کا دین سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم.